جب سے اللہ تبارک و تعالی نے روح کو پیدا کیا تب سے روح کو اللہ پاک نے سننے کی طاقت عطا کی، اسے سمجھنے کی طاقت عطا کی، اسے پہچان عطا کی، اسے جواب دینا یہ عطا کیا، اسے سمجھ کر سن کر کیا کہنا ہے بات کہنے والے کو اللہ پاک نے روح کو یہ توفیق تب سے دی ہے جب روح کو پیدا کیا تھا۔ روح کی تخلیق پہلے ہوئی، جسم کی تخلیق بعد میں ہوئی۔ جب انسان بن رہا تھا، اس کا جسم بن رہا تھا تو فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے دیکھا کہ اس کے اندر مٹی ہے، تو مٹی آپ کیا کرتے ہیں؟ جب لگتی تو آپ جھاڑتے ہیں، یہ تو بندے کو جھاڑ کے رکھ دے گا۔ پھر فرشتوں نے دیکھا کہ اس کے اندر پانی ہے، کہیں مٹی ہو تو اوپر پانی ڈال دیں تو آپ پھسل جاتے ہیں۔ فرشتے دیکھ رہے تھے یہ پھسل جائے گا، پھر مٹی کا پیڑا بنا کے آپ زور سے دیوار پہ مارتے ہیں، وہ چپک جاتا۔ قرآن نے کہا من تین لازب، میں نے اس کو ایسے پیڑے سے بنایا جو چمٹ جاتا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ یہ خواہشات کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جب بازار جاتے ہیں نا گڑا لانے کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بولیے نا، ناراض ہیں تو بابا مجھے معاف کر دیں، خوش ہیں تو بولیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹھوکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ٹھوکتے ہیں؟ کہ پکا ہے یار، اللہ نے تب فرما دیا تھا اس کو پکا بنا کے بھیجنا، بندے کو کچا نہیں۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بندے کو ٹھوک کے رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فخار، یہ تکبر کرے گا، پراؤڈ کرے گا۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو کچھ کہہ لیں۔ فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ اجزاء، مٹی پانی، پھر ان کو تو نے مٹی بنایا، پھر کیچڑ بنایا، پھر گوندا، پھر آگ میں ڈالا، پھر وہ بجنے لگا، یہ کیا بلا ہے باری تعالیٰ؟ یعنی آگ کا جب وجود بن رہا تھا تو فرشتوں کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا بلا۔ آپ کی جب کہیں یہ سارجن کے ساتھ منہ معلوم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو تمہیں جاننا ہے کہ نہیں جاننا؟ بھائی آپ کو فرشتے نہ جان سکے بندہ کیا جانے؟ خاندانوں میں لڑائی ہوتی تو آپ کہتے ہیں میرا پتہ نہیں میں کون ہوں۔ بابا آپ کا تو کون؟ فرشتے نہ جان سکے؟ قرآن پڑھیے پہلے پارے میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ باری تعالیٰ یہ کیا بلا بنائی؟ فرمایا یہ ہے میرا خلیفہ۔ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ اگر جان کی امان ہو تو بتائیں اس خلافت کے اندر سے نکلے گا کیا؟ فرمایا بولو یا اللہ یہ ڈنڈا اٹھائے گا، عزتوں کے جنازے نکالے گا، خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا، قربان جائیں تیرے فرمان پر خلافت کا تاج تو اس کے سر پہ رکھے گا، تو یہ کیا کیا گل کھلائے گا دنیا میں؟ تب اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ابھی تم نے تن دیکھا ہے، اس کا بھی تم نے من نہیں دیکھا۔ تن کو دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے۔ اس کے بعد مالا اعلیٰ سے روح آتی ہے۔ میں نے پہلے کہا روح سنتی ہے، روح سمجھتی ہے، روح جانتی ہے، روح پہچانتی ہے، اور روح ہر بندے کے سوال کا جواب دیتی ہے۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ بولتے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ سنتے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ سمجھتے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ جانتے تھے کہ بولنے والا کون ہے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ سمجھتے تھے کیا کہنا، آپ کہیں گے قادری صاحب غلط ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حج نکال لیں اور آپ
حضور علیہ السلام سے 4000 سال پہلے چلے جائیں، آقا کریم کے حیات مقدسہ سے 4000 سال پیچھے چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا نا باپ بیٹے نے، تو اگر آپ نیٹ، اب تو نیٹ عام ہو گیا، آپ کیبل لگائیں نا، مکہ کا چینل چلائیں تو آپ کو سامنے کلاک نظر آئے گا جس کے اوپر گھڑی لگی ہے۔ یہ میں عام بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کو کلاک دیکھیں، اس کے بائیں طرف اگر آپ اس ڈائریکشن کو یاد رکھیں، بائیں طرف کا جتنا پہاڑ ہے اسے جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا پہاڑ ہے، اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ابراہیم اس پر چڑھ جا اور اعلان کر کہ میں نے گھر بنا لیا ہے خانہ کعبہ، آ جاؤ میرے کعبے کا طواف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے، آگے دیکھا بندہ کوئی، پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں، دائیں اور بائیں دیکھا بندہ کوئی نہیں۔ کسی علامہ صاحب کا چھت پہ چڑھا دیں، حضرت صاحب اعلان کریں، کبھی کر بھی نہ دیں، اسے کہا جی اعلان کر دے افطاری ہوگی، کہا جی کس کو کہو، ہے ہی کوئی نہیں آگے۔ یہاں الیکشن کا دور ہے تو الیکشن میں بھی یہ اسپیکر کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ کا نبی پہاڑ پہ چڑھا، اعلان کروا رہا ہے رب، اور اعلان کے لیے چڑھایا ہے اپنے پیغمبر کو۔ جب چڑھ گئے تو عرض کرتے باری تعالیٰ اعلان سناوا کیوں، اگر تو ہے ہی کوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے صدا دینا، تیرا کام ہے صدا دینا اور میرا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ سورہ حج نکالیے، یہ کسی دیوبندی وہابی شیعہ سنی کا مطلب کی بات نہیں، اللہ کا قرآن غلط نہیں کہتا۔ لوگوں اپنے عقیدے مضبوط کرو، پگھل نہ جایا کرو، اللہ کا قرآن غلط نہیں کہتا۔ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا نکالیے قرآن، سورہ حج کی آیت نکالیں، اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کر، یا اللہ کیا کروں، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر، یا اللہ کس شے کا، فرمایا بالحج یأتوک رجالا، فرمایا تو جب اعلان کرے گا نا تو ساری کائنات تیرا اعلان سن کر تجھے جواب دے گا۔ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جب تخلیق کائنات ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آقا فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی، یہ بہت بڑا متشدد محدث اور مفسر گزرا، علامہ ابن جوزی حضور غوث پاک کے مجلس میں آیا کرتا تھا۔ یہ جتنے بڑے بڑے امام ہیں نا، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن الکثیر، ابن القیم اور ابن تیمیہ، جس پہ اہل حدیث بڑا مانتے ہیں، ابن تیمیہ حضور غوث پاک کا شاگرد ہے۔ آپ کہتے ہیں نا غوث پاک کا نعرہ نہ لگایا کرو، آپ کو بھی کھیڑ کے پوچھتے بھی یہ تو غوث پاک کا شاگرد ہے، ایک بات کہتے ہیں، اور دفن ہوا ہے اولیاء کے قبرستان میں۔ ابن تیمیہ اس نے کسی ولی کا نام غوث پاک نے لیا، جب بھی جہاں بھی حضور غوث پاک کا نام آتا تھا تو کہتا تھا سیدنا غوث اعظم۔ آپ کا عقیدہ پکا تو آپ کیوں پانی کی طرح بہہ جاتے؟ ہر شے اللہ نے بتا دی۔ جب اعلان کیا، اب آگے سنیں، اعلان کیا مکہ میں پہاڑ پر، اس اعلان کا گواہ کون تھا؟ آمنہ کا لال۔ گواہ کون تھا بولیے؟ آمنہ کا لال۔ فرمایا میں اگلی تمہیں سناتا ہوں، دادے نے اعلان کیا تھا، سنا کس نے؟ علامہ ابن جوزی کو بھی کہنا پڑا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ باقی امام بہقی نے لکھا، زاد المسیر میں ہے، روح المیان میں ہے، روح المعانی میں ہے، طبری میں ہے، ابن کثیر نے لکھا، جس مفسر کی تفسیر نکالو گے آگے یہی آئے گا تو سنا رہا ہوں۔ آقا فرماتے جب میرے دادا نے اعلان کیا نا تو فرمایا پہلے یہ سن لو کہ دادا کی آواز پہنچی کہاں تک، آپ کا ساؤنڈ یہاں تک جاتا۔ فرمایا دادا بولا مکہ میں، آواز قیامت تک جس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا اس نے سن لیا تھا مصطفیٰ کا دادا بول رہا۔
छोटी छोटी बातें होती नहीं, नीचे नीचे आने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया, जैसा माहौल होता वैसा। मैंने कहा एक आयत पर आपको समझा दूं कि लोगों जमने से पहले सुनते थे, जमने से पहले सुनते थे। कंप्यूटर उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक उसको जोड़ मोड़ कर बना ना दे। बाबा तुझे पैदा करने वाले ने बोलना, सुनना, समझना, जानना, पहचानना पहले अता किया था, तन बाद में दिया था। आगे उसने फरमाया सारी कायनात माँ बैन समा इलल अर्द, जमीन से लेके लानका तक मेरे दादा की आवाज पहुंची। है आका करीम से पूछा जाता है हुजूर आप इब्राहिम कौन है? फरमाया अना दाऊद अबी इब्राहिम, मैं दादे इब्राहिम की दुआ, मैं दादे इब्राहिम की दुआ। मुझे वक्त बताएगा इंशाल्लाह उस वक्त तक खत्म कर देंगे। तो फरमाया ये तो होगी वन साइड, मेरे दादा की आवाज हर जगह पहुंची। जब हर जगह पहुंची तो जवाब भी तो आना चाहिए। ऐसे ही है, वो बाजार में आवाज लगाने भांडे ले लो या भांडे कली करा लो, किसने जवाब दिया? आका ने फरमाया सुनो। फरमाया जवाब कहां से आया? आका ने फरमाया कोई दरख्त, कोई पत्थर, कोई जमीन का एक जर्रा, रेत का, कायनात का कोई जर्रा जिस पर लफ्ज़े मखलूक का इतलाक होता, आका फरमाते जिसने मेरे दादा की आवाज सुनी उसने आवाज़ बुलंद कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भाई पैदा होने से पहले तो बोले, अब कौन सी बैटरी आपकी कमजोर होगी थी, मुर्दा बोल नहीं सकता। इतना जुल्म कुरान से, आका कुरान कहता। अब अगली बात करें, जहाँ वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने उम्रा या हज किया हो, जरा ऊंचा हाथ खड़ा करें, जरा इनसे गवाही ले लूँ मैं, जरा आप इनको देख लें। ये वो हजरात हैं जिन्होंने अल्लाह का घर देखा। अब इनसे पूछें, जब आप एहराम पहनते हैं, एहराम पहन के आप क्या तराना पढ़ते हैं? बोलिए पूछा लब्बैक, अरे बोलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर बोलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये सबसे पहले किसने पढ़ा? मैं कहूँगा तो आप कहेंगे ये बड़ा चेला, मेरी ना मानो। इनसे कहेंगे ये फलान सिलसिले की हिंदी ना मानो। इनसे कहेंगे ये चीज इनको पता ही कौन, चलो भी किसी को ना पूछो, आओ मदीने जाके आमिना के लाल से पूछ ले, भाई सारे रौले ही खत्म। आपकी वैसे जुड़ती भी नहीं तो बनते भी नहीं, तो चलो जो जोड़ने वाला उसी से पूछते। ये जो आप पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका, आका से पूछा गया आका सबसे पहले ये किसने पढ़ा? सबसे पहले ये किसने पढ़ा? फरमाया जब मेरी उम्मत पैदा नहीं हुई थी तब उसने पढ़ा। नबी तो पहले चले गए थे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले तो नबी चले गए थे, रह गए इब्राहिम से लेके आका तक। फरमाया जब रुए जमीन पर कोई पैदा ना हुआ था, अर्ज़ो समा सारे बोले। आगे सुनो, फरमाया जिस बच्चे ने माँ के पेट से पैदा होना था, माँ भी बोली बच्चा भी बोला। सीधी सी बात है। अब आप क्या करेंगे? बरेलवियों का कुरान बोले, वहाबियों का कुरान है, शियों का कुरान है। अब बताएं कौन सा टाइटल लगाया गया? मुस्तफा का कुरान। हर कोई गलत बोलता है, आमिना का लाल। आगे सुनो, फरमाया जब दादाजी बोले लोगों अल्लाह ने कहा बनल्लाहु बैता, घर बना लिया, आ जाओ। आका फरमाते फिर सारी कायनात से पर ये हज आ रहा, हज आएगा तो खाना काबा की गलियों बाजार में एक ही आवाज आएगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जरा तराना ऊंचा पढ़े, मैं आपको अगली बात समझा हूँ। बोलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब आपने पढ़ा तो आवाज कहाँ तक गई? बोलिए आसपास। इतनी दो रिवायतें। मदीना के ताजदार जब मक्का की गलियों से निकलते थे ना, सीरत हलबिया खोलिए, इब्ने अबी दाऊद खोलिए, तिरमिज़ी खोलिए, पढ़िए। मौला जी पीछे होते थे, आका आगे होते थे। तो मक्का की गलियों में पत्थर, दरख्त,
पहाड़, टहनियाँ ऊंची ऊंची आवाज में हुजूर को तकते भी थे और हुजूर पर दुरूद और सलाम भी पढ़ते थे। ये जो आप पढ़ते हैं ना अस्सलातो वस्सलामु अलैका, सबसे पहले अल्लाह ने मक्का की गलियों से पढ़वाया। और दूसरा तराना आका ने फरमाया, जब दादा बोला था ना चुप फिर कोई न रहा, फिर सारा जहां बोला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब एक जाविये से समझ आ गई ना कि पैदाइश से पहले भी आप बोलते थे, पैदाइश से पहले आप सुनते थे, पैदाइश से पहले आप समझते थे और फिर समझते भी थे कि बोल कौन रहा है, और समझकर जवाब देने का शऊर भी रखते थे कि कहना क्या है और सुनना क्या। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आगे चलो, जब बंदा कब्र में चला जाता है, ज़ाहिरी जिंदगी में माँ और बाप बच्चे को दुआ देते हैं। बच्चे ने किसी लंबे सफर पे जाना होता है तो दुआ देते हैं, अल्लाह तुम खुश रखे पुत्रा, अल्लाह तुम सलामत रखे। सुन लें, माँ और बाप जब तक जिंदा हो वो जिंदगी में दुआ दें, उनकी दुआ जिंदगी में भी लगती। जब कब्र में चले जाएं तो कब्र में भी बैठकर अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, दुआ देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्नुल कय्यम उसने किताब लिखी, किताबुर रूह। इसका उस्ताद इब्ने तैमिया उसने किताब छोटी लिखी, लेकिन सारी 24 जिल्दों में उस किताब को उसने ऐड किया। वो लिखता है किताब रूह सब हदीसें मिलाकर, वो कहते हैं जब आप कब्र पर जाते हैं, ज़ियारत करने जाते हैं, तो अल्लाह ताला मुर्दे को, जिसे आप मुर्दा समझ के दफन करके आते हैं, अल्लाह ताला उसको उठा देता है, बताता है बाहर कोई आया है तुझे मिलने के लिए। अब आप देखें नीचे डेड बॉडी है, ऊपर बंदा खड़ा, दरमियान में गैप है, मनो मट्टी पड़ी। इस पर साइंस ने बड़ी बहस की। साइंसदान कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, औरत जब प्रेग्नेंट होती तब तो नहीं कोई शय नजर आती ऊपर से क्या आ रहा। औरत के अंदर जब वो सारा 2-3 माह का प्रोसेस मुकम्मल होता है, ऊपर से फरिश्ते आते, फरिश्ता आता हुआ कभी नजर नहीं आता। और जब मौत आती है तो मलकुल मौत आपकी जान लेने आता, तो कभी किसी को नजर आया? आपको आपकी जान लेने वाला नजर नहीं आता, तो आमना का लाल कैसे आपको नजर आया? अच्छा हुजूर नजर नहीं आते, भाई जो फौत हो गया। आपकी जो समाजों का ये हाल है मुस्लिम शरीफ में कि जब तुम मैयत उठा कर चलते हो, मुस्लिम शरीफ जब मैयत उठा कर चलते हो, मैयत बोलती है। आका ने फरमाया जब तक दफन नहीं करते वो बोलती है। आका से पूछा गया, आका को क्या कहती? फरमाया नेक हो तो कहती कद्दमूनी, मुझे ले जाओ मेरे घर में। मुझे पता है इधर मेरा घर नहीं है, उधर मेरा घर, भाई क्यों ले जाए? बुखारी वो कहती है उस घर में आमिना का लाल हो, इधर आमिना का लाल नहीं है। इसके बाद अब मैं आखिरी हिस्से में आया, बात यहाँ खत्म हो गई। रूह पैदाइश से पहले भी सुनती थी, समझती थी, जानती थी, पहचानती थी। ये एक बात समझ आया थी ना आपको? अब आ जाए कब्र में। जब आप कब्र में चले गए तो कब्र में लंबा मजमून नहीं बांधता, फिर मोमिन की कब्र, मोमिन के सामने मुनकर नकीर आती। हर वो शख्स जो कब्र में जाता तो खाली खोल के पढ़ लें बाबुल जनायात, मुझे हदीस आती। हर वो शख्स जो कलमा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, पहली शाम कब्र में जाता है, सामने आमिना का लाल होता है। ये मसला ना किसी बरेलवी का है, ना देवबंदी का, ना वहाबी का, ना शिया का, ना सुन्नी का। मुझे जहां मर्जी बिठा दो, मैं तो बाबा वही बात करूंगा जो मदीने वाले ने कही। फरमाया जैसे ही कब्र में वो जाता, फासिक है, फाजिर है, काफिर है, उसे पहले बात दिखाया जाता है। यही है ना वो जो तुझे कहते थे मान अल्लाह। अगर मुनाफिक अम्मल मुनाफिक के पास आते हैं तो वो सवाल करते हैं, हुजूर सामने होते हैं तो मुनाफिक से पूछते हैं मा कुंता तक़ूल फी हाजर रजुल। अरबी में किताब को आप कहते हैं किताबन, एनीवन बुक, कोई सी किताब। आपने ये टोपी कहना तो आप कहते हैं कलन सवातन, टोपी। आपने कहना बंदा कोई तो आप कहेंगे राजुल।
لیکن آپ نے کہنا نا یہ بندہ، جو آپ کہیں گے الرجل، آپ کہیں گے یہ ٹوپی، آپ کہیں گے القلنسوا، آپ کہیں گے یہ کتاب، آپ کہیں گے الکتاب۔ اب حدیث سمجھیں، منکر نکیر حضور کی طرف اشارہ کر کے اس منافق کو کہیں گے جو ساری عمر حضور کے ساتھ جڑا نہیں، میلاد حرام، 11ویں حرام، 12ویں حرام، 13ویں حرام، حرام کہہ کے جو اس نے ذکر مصطفیٰ کو گھر سے نکال دیا تھا، جب بابا تو نے حضور کا ذکر ہی گھر سے نکال دیا تو قبر میں مصطفیٰ کا حال کیسے پہچانا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو نے ان کانوں کو آشنائے ترانہ مصطفیٰ نہیں کیا تھا۔ کسی کو آپ جانتے ہو نہیں، جہاں کمپین چل رہی ہے الیکشن کی، نہیں دیکھا، نہیں سنا، محلہ کوئی اور ہے، باڑ کوئی اور ہے، سن سنا کے چلتا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، ہٹا ہے، کٹا ہے، لمبا ہے، چوڑا، تبھی جا کے پہچانتے ہیں نا۔ تو سن کر بندہ متعارف ہوتا ہے یہ وہ۔ تو جب تو نے ساری عمر حضور کا ذکر ہی گھر سے نکال دیا، بچوں کو بھی لا، خبردار میرے کل پر کوئی نہ آئے، خبردار میرے ختم کو دعا دے دے کوئی نہ آئے۔ جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا، خدا کو جان لے، مصطفیٰ کو جان لے، تو نے تو مقصد ہی گھر سے نکال دیا۔ تجھے کیسے پتا چلے یہ آمنہ کا لا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا مثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اگر تو ایمان کے ساتھ جم کر رہے گا، پختہ رہے گا، مضبوط رہے گا، دنیا میں جمنا تیرا کام ہے، قبر میں جمانا تیرا کام ہے۔ بات کو آخر پہ لا رہا ہوں، وقت گھر پہ ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، 3۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، اس کو سوال اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک دفن کرنے والے دفن کر کے چلے نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اوپر کھڑے، ہو سکتا ہے وہ کل پڑھ کے بخش دیں، ہو سکتا ہے وہ سورہ یاسین پڑھ دیں۔ رب کو بندے کے پڑھے کا مان بڑا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا نا یہ بندہ بڑے درد سے آیا ہے، رب سے بڑھ کر بندے کے درد دل کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ امام اعظم نے یہاں تک فرما دیا، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی میت تم لے کے جاتے ہو، محلے کے 2، 4، 5، 10 لوگ بس اتنا کہتے ہیں بندہ بڑا چنگا تھا گناہگار، مگر 4 بندے کہہ دیں کہ بندہ بہت اچھا تھا، پتہ اللہ کو بھی ہے کہ بندہ چنگا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب بندے اچھے بندے کہہ دیتے ہیں نا بندہ بہت اچھا تھا، اللہ پاک بندے کے روح کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے، بندے کہتے تھے کہ تو بڑا چنگا، میرے بندے کہتے تھے کہ تو بڑا چنگا، جا ان کے صدقے میں تجھے معاف کرتا۔ لوگوں بدگمانیاں چھوڑ دو، خدا کا واسطہ کسی کی پیمائش نہ کرو، یہ اتنا ہے، یہ پیمائش آمنہ کے لال کو پتہ کتنا، معلوم نہیں میرا کون سا عمل مقبول، کوئی پتہ نہیں اسی تقریر کے صدقے حضور معاف کرا دے، کوئی پتہ نہیں میرا بھی بیڑا پار نہ ہو۔ اب آ جائے مومن کی قبر، جب مومن کی قبر میں آتے ہیں نا منکر نکیر، تو منافق کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ کون ہے، وہاں نام نہیں لیتے، آقا کریم کا چہرہ سامنے ہوتا ہے مگر حضور کا نام نہیں لیتے۔ لوگوں رشک کرو کہ آپ کی قبر میں، ہمارے ہاں بی اے کا امتحان دینا نا، بی اے کے وقت یہ کام بڑا چلتا ہے، نوجوان بیٹھے رنگ برنگی جوتیاں بڑی چھپا کے لے جاتے، اور وہ گھر والے بھی کئی بار نگران میں گئے تھے، ذرا دھیان رکھ گیا جائے، ہتھوڑا رکھ گیا جائے، شام میں کھانا کھا لیا جائے۔ یہ کام چلتا ہے نا ہمارے ملک میں، چھپانا نہیں، ہر جگہ چلتا۔ میں نے تو امتحان ہاتھ میں کے سارا نظارہ کیا، شلواروں میں بڑی بڑی گاڑیوں والوں نے بوٹیاں رکھی ہوتی ہیں۔ بتائیے بوٹی کیوں چلاتے ہیں؟ اس کی لاج رہ گیا۔ اللہ کو پتا تھا ہر کوئی دفن جب کر کے جائے گا تو امتی چیخے گا، روئے گا، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بچے ہر کوئی چھوڑ کر قبر میں اکیلے چلے جائیں گے، یہ گھبرایا ہوا گھر سے نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب وہ اکیلا قبر میں آئے گا نا تو سامنے تو آ جانا، تجھے دیکھ کر اسے قرار آ جائے، کیونکہ ماں باپ تو اس کے ساتھ آئے کوئی نہیں۔ جب حضور کو دیکھتا ہے آقا فرماتے منکر نکیر چہرہ اس کا میری طرف کرتے، میری طرف۔ اب لفظ سننا، بخاری کے متفق علیہ حدیث ہے، منکر نکیر اس کو کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد،
منافق کو کہتے ہیں اس بندے کو جانتا ہے، نام نہیں لیتے، اور مومن جب بولتے ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں پہچان کون ہے، وہ گھبراتا ہے نا، گھیرا ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں محمد اس کو کہتے ہیں، محمد اس کو کہتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسی آقا فرماتے پھر اس کی مستی دیکھنے والی ہوتی وہ مجھے دیکھ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تب اس کو منکر نکیر کہتے ہیں نم کنو مدل ہلو ہو جا۔ وہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لا میں کوئی نہیں سونا۔ ترمذی میں وہ فرشتے کہتے ہیں بھئی تو سونا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے لا نحن نرجع الی اہلی واخبرہ، مجھے گھر جانے دو، مجھے گھر جانے دو۔ فرشتے کہتے ہیں کیا کرے گا؟ کہتا گھر جا کے بتاؤں گا میں نے آتے ہی مصطفیٰ کو پہچان لیا۔ میں یہ خوشخبری بتانا چاہتا ہوں۔ اب ایک حدیث سنا کے آپ کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں۔ والدین جب قبر میں چلے جاتے ہیں، طبرانی بھی یہ حدیث موجود ہے، امام جلال السیوطی نے یہ حدیث الدر المنثور میں لکھی، امام بیہقی نے سنن البیہقی میں یہ حدیث کوٹ کی کہ اگر کوئی شخص، آقا نے فرمایا من جارا، جس میرے امتی نے زیارت کی، من جارا جس نے زیارت کی، کس کی؟ آپ کہتے ہیں دربار کی زیارت۔ کوئی قبر کا نام لے رہے تو بعض اوقات منہ کے اوپر بلڈ پریشر کے آثار آ جاتے ہیں، قبر کی بھی زیارت۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو میرا امتی زیارت کے لیے جائے، آقا کس کی؟ فرمایا قبر، قبر کی زیارت کے لیے کوئی جائے، آقا کس کی؟ فرمایا اب ابئی، اپنی ماں کی، اپنے باپ۔ فرمایا کوئی شخص ماں کی قبر کی زیارت کرنے چلا جائے یا باپ کی قبر کی زیارت کرنے چلے جائے، غفر لہ، اللہ پاک اس ماں اور باپ کی قبر دیکھ لینے کے صدقے میں، ماں باپ کی قبر دیکھ لینے کے صدقے میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں بند ڈیریاں نہیں ہیں، اس کے اندر بھی خیرات ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَغُفِرَ لَهُ بَرًّا، اللہ پاک لکھوا دیتا ہے فرشتوں کو کہہ کے کہ یہ جو آیا ہے نا زیارت کرنے، اس قابل نہیں ہے جس کو معاف کر دیا جائے، مگر ماں کی محبت کے لیے آیا ہے، باپ کی محبت کھینچ دلائی ہے، چلو اس ماں اور باپ کی محبت کے چلتے اس کے نامہ اعمال میں درج کر لو، اب میری نظروں میں یہ برا نہیں رہا، اب یہ نیک ہو گیا۔ والدین کی بھی دعا آپ ختم پڑھیں یا نہ پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کا اللہ نے ختم ایسی جگہ بھیج دیا، کوئی مسلک والا ہو یا نہ ہو اس کو پڑھنا پڑتا ہے، جب تک پڑھے نہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ میرے چند جملے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے حضور علیہ السلام کی قربت کا باعث بنائے، محبت کا باعث بنائے، ہمیں محبت والا بنائے، پیار والا بنائے، ایک دوسرے کے درد والا بنائے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔